26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اظہر صدیقی کیا رائے ہے ہم جانتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا, آئینی ترمیم جو ہے 26ویں جو ترمیم آئینی پاس کروائی گئی ہے اور رات کے اندھیروں میں جو ہے یہ کام کیا گیا ہے. سنڈے کا دن تھا, عموماً ہم نے دیکھا ہے عام مارکیٹیں بند ہوتی ہیں اور قومی اسمبلی کھول لی گئی ہے, اوپن کی گئی, اجلاس ہوا, سینٹ کا اجلاس ہوا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ تہجد کی نماز بھی سنا پڑی ہے انہوں نے یار, کمال کی بات ہے یہ. آپ اندازہ لگا لیں, پڑھائی ہوگی پتہ نہیں, اللہ بہتر کرے. بھی صبح کا ٹائم تھا تو تہجد کی نماز تو پڑھنی چاہیے تھی نا ان لوگوں کو, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کر لیا گیا. میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ ٹریپ کر لیا گیا. اور ایسا ٹریپ کیا ہے, یعنی آئینی ترمیم 26ویں آئینی ان کے طرف سے بنوا دی گئی. آپ نے آئینی ترمیم میں جا کر بحث بھی کی, بحث کر کے کیا ملا کہ آپ کو کیا ملا؟ احتجاج کیا نا, کیا احتجاجی طور پر بحث بھئی احتجاج کس بات کا, جب آپ مانتے ہی نہیں, جب آپ 45 اور 47 کی آئینی اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور پھر سونے پہ سہاگا دیکھیں جو ججز کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی بن گئے ہم یار. یعنی 12 ممبر ہیں, 12 میں سے 9 ان کے ہیں, 3 آپ کیا کریں گے؟ چھنکنا بجائیں گے وہاں پر بیٹھ کے, اور کیا کریں گے آپ وہاں بیٹھ کر؟ یعنی آپ نے تو لیجیٹمیسی دے دی ہے اس فارم 45 اور 47 کی اسمبلی کو آپ. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو, یہ وہ پنجابی کہتے ہیں دندا نہ کھولنیاں پڑیاں نے, اینج نہیں ہو گیا. میری بات سنیں, آپس کی بات ہے کہ حالات چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت میں پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے, تو یہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ یار میری خدا, پی ٹی آئی ہے, جمہوری جماعت ہے, عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھ لے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کو رہنے دے گی. یاد رکھیے گا, عمران خان کا یہ ویژن نہیں ہے. عمران خان عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں. ابھی عدلیہ آزاد تھی, کون جو فیصلے ہو رہے تھے کم از کم تھوڑا سا تو معاملات ٹھیک تھے. کیسے؟ دیکھیں میں اسلام وہ آباد سماعت کرتا تھا, وہ کیس بینچ وہ جو ہے وہ پٹیشنر باؤنڈ ہو وہ جاتی تھی. میرے ساتھ اچھا آزادی کی بات کر رہے ہیں تو مخصوص نشستوں کا آرڈر جو ہے, احکامات جو سپریم کورٹ نے دیے ہیں, تو عمل درآمد نہیں کرا سکی ابھی تک. اب تو بھول جائیں, پھر اب تو بھول ہی جائیں نا. اس کی وجہ, یعنی میں لاہور ہائی کورٹ کی حالت بتاتا ہوں آپ کے سامنے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر بینچز تبدیل ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب تو پھر بادر پدر آزادی ہو جائے گی نا. یعنی کچھ ایک کیس سنا, آج کیس سنا ہے, آج ہی پتہ لگا جناب روسٹر ریوائز ہو گیا. کیا ایسا کیا ہو گیا روسٹر ریوائز ہو گیا؟ یہ کن پٹیشنز پہ ایسے ہو رہا ہے؟ یہ میری آئینی درخواستوں کے اوپر ہو رہا ہے یار. میں کیا بات کروں آپ کو, میرا یعنی آج تک 25 مارچ سے لارجر بینچ نہیں بن سکا سیکشن 215 کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور تھا پیمرا کے نوٹیفیکیشن پہ پابندی کا, وہ لارجر بینچ بن سکا. پھر مخصوص نشستوں والا کیس جس طرح تھا جو ڈسپوز آف کر دیا گیا, وہ جو حساس اداروں کی جانب سے ٹیپ ریکارڈنگ موبائل کا, فل بینچ نے کیا. وہ ایک اور فائل کیا میں نے, پھر کر فائل وہ میں نے فائل کیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کے اوپر. اچھا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس سیکشن کو بھی چیلنج کر دیا؟ بالکل ڈیفینیٹلی. میں نے بنیادی طور پر تو یہی کہا ہے نا, یعنی مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد رہنے دیں. اب عدلیہ کی آزادی پر ضرب کاریاں لگ چکی ہوئی ہیں, آئینی ضرب کاریاں لگی ہیں. اللہ کرے اور یہ نوٹ کر لیں میری بات, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ آپ کی پٹیشن ڈسپوز آف کیوں کی گئی؟ اگر تو یہ کہا گیا, ریمارکس یہ کہے گئے تھے کہ پہلے ٹیک اوور ہو گیا اسلام آباد میں جو ہے وہ سنگل بینچ تھا, یہاں فل بینچ تھا, تو آپ بتا دیں نا ذرا پھر یہ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بینچ کے پاس سے بہت سے اختیارات ہوتے ہیں دیکھیں کی حد تک. دیکھیں بات بڑی بات ہے, وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو بھی تھا, قانونی ایشو بھی تھا. ٹیریٹوریل جورسڈکشن پنجاب کی حد تک تھا, تو پنجاب کے جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تو ہے نہیں نا. تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے, بالکل کر سکتے تھے. خارج کیوں کیا؟ اور یعنی انہوں نے ایڈجرن کر دیا سینٹ آئے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ, یعنی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سرنڈر کر دی. اتنے بڑے صوبے کی جورسڈکشن نے وہ سرنڈر کر دی, فل بینچ نے, اور فل بینچ نے, اور وہ سنگل جج کا جورسڈکشن جو 26 کلومیٹر کی ہے ان کے سامنے. یعنی یہ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ جو بڑا مسائل پیدا کرے گا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہلے آزاد؟ نہیں دیکھیں, میں کچھ ججز کی حد تک بات کرتا ہوں اور میں اس پہ قائم رہنے والا آدمی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں 6 ججز کام کر رہے تھے, بہترین کام کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت سے ججز, بہت سے فیصلے آئے ہیں. کچھ فیصلے لازمی تو نہیں کہ سارے کے سارے فیصلوں سے اتفاق ہو. کئی ایسے معاملات ہیں, یعنی میں کئی ایسے معاملات آپ کے سامنے آئینی معاملات گنوا سکتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کو آئینی اور قانونی طور پر فیصلے کرنے چاہیے تھے پر نہیں ہوئے. یہ تو ریکارڈ پہ ہے. اور یہ جو ججز کی, یعنی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی مسائل تھے, لیکن اب آپ بند ہی کر دیں.
اب کیا ہے مذاق اڑ رہا ہے کل سے کہ آپ کون سی بینچ پہ جا رہے ہیں, آئینی بینچ پہ جا رہے ہیں یا دوسرے بینچ پہ جا رہے ہیں. ججز ریمارکس دے. دیکھو نا اب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے نا کہ آپ کس بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ کا یہ تو کام نہیں ہے نا. 5 MNA سے انہوں نے ووٹ دیا ہے آئینی ترمیم کے حق میں دیا ہے, جو حمایت یافتہ تھے پی ٹی اے کی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ان کے خلاف تو فوری ریفرنس جانا چاہیے. جیسے آرٹیکل 60A کا پہلے فیصلہ کیا گیا تھا, نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں یہ ہوگا کہ ووٹ تو کنسیڈر ہوگا نا. ووٹ ہوتا رہے کنسیڈر, لیکن ان کے ڈسکوالیفیکیشن تو کریں نا آپ. اور وہ 63 والا جو فیصلہ ہے وہ رہنا نہیں ہے تاریخ میں, یاد رکھیے گا. آج نہیں کل نہیں کسی وقت بھی. کیسے؟ وہ بھی تو ریویو تھا. وہ ریویو کو چھوڑ دیں, انٹرپریٹیشن تو آرٹیکل 62(1)(f) کی کرنی ہے نا. ان کے کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن اور 63(a) کو سامنے رکھ کر آپ نے ساری بات پہ واضح آنی ہے. اور یہ دیکھیں امانت میں خیانت کا اصول میں نے بحث کی ہے, مجھے تو پتہ ہے نا کہ امانت میں خیانت ہوئی ہے, امانت میں خیانت کی گئی ہے. ووٹ میرا ہے پارٹی کا, تو کوئی دوسرا تو نہیں جا سکتا نا. ابھی بھی دیکھیں نا مقصور سسٹم پہ فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا تھا. وہ اس آئینی ترمیم کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج کے پاس بار بار میں کہہ رہا ہوں, وہ ہوتا یہی ہوتا جناب پارٹی کو سروس ہی نہیں کرایا, پارٹیاں آنی چاہیے. پھر اس پر عمل درآمد کے حوالے کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آرٹیکل 187(2). پارٹیز کو نوٹس تو کریں. پارٹی کو دیکھیے میں پھر بتاتا چلوں, پورے اخباروں میں ٹی وی میں چل رہا ہے پارٹیوں کو نوٹس ہے. یعنی کیا اٹارنی جنرل نے پاکستان مسلم لیگ کے قائدین کو پتہ نہیں ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت وقت کے اندر ہے, یعنی یہ کہا جائے کہ پتہ نہیں. اور میرا دیکھیں وہ بات ہے وائریز کے کانٹیکس میں آرٹیکل 187(2) کے ساتھ آرٹیکل 2 کے تحت جو بات ہے وہ تو بات وہ والی ہے کہ جس کا جواب دینا ہے وہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بننا ہے. تو صحیح لگ رہا ہے کہ آپ کے کیسز کو جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے. یار میرے کیس کو, آئینی کیس تمام کو لٹکایا جا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. یعنی پھر آپ بھی پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ بن جائے. آئینی بینچ بن گیا, کم از کم آپ کی پٹیشنز کو سنا تو جائے گا. میں پھر بتاتا چلوں اتنا بوجھ ہو جائے گا. چلے آپ نے بات پوچھ لی ہے نا, پہلے تو سنگل جج سنتا تھا. کون سنتا تھا؟ سنگل بینچ. ٹھیک ہے نا. اب کیا بنے گا؟ فل بینچ ہوتا ہے, وہ بھی ریوائز ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ یہ فل بینچ ہوتا ہے, دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اور فل بینچ کے سامنے وہی پٹیشن کے لیے پیش. مجھے بتایا نا مجھے کیا ہوگا کہ جو عام وہی ججز بیٹھیں گے نا یہاں آ کر, تو پھر عام سائلین کا کیا بنے گا؟ پہلے تو اکیلا جج سنتا تھا, اب آگے 5 ممبر بینچ یا 7 ممبر بینچ سنے گا تو کیا حال بنے گا؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا رہے نا. اب چیزوں کو سمجھیں, چیزوں کی نزاکت کو سمجھیں, چیزوں کی باریکی کو سمجھیں. ڈسپوائنٹڈ ہو گئے ہیں پھر آپ؟ میں ڈس اپوائنٹ تو نہیں ہوتا, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. لیکن میں جو کارکردگی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے چند قائدین, ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. پنجاب کی قیادت کی حد تک کہ اسلام آباد میں یا جو مین قیادت ہے, میں جلسے جلوس والا معاملہ تو چونکہ وہ پارٹی پالیسی ہے. میں یہ جو آئینی ترمیم کو جس طرح ڈیل کیا ہے نا, اس سے مجھے نہیں اچھا لگا. یعنی میں کوئی بیان تو نہیں آیا, آپ کیسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ خان صاحب اپنے طور پر بیان دے دیں گے, وہ ان کا اپنا قانونی طور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں قانونی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے تھا. آپ نے اب اس آئینی ترمیم کی اہلیت کو فارم 45 اور 47 کو قبول کر لیا. کل یہی باتیں ہوں گی, یاد رکھیے گا جب الیکشن چیلنج ہوں گے. جب آپ کہہ رہے تھے کہ فارم 45 47 کی حکومت ہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ترمیم منظور ہوگی تو پھر وہی بات آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. آپ لوگ بالکل مان لیا آپ نے. تو کل یہ سوال اٹھے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دینا اس کا. میرے لیے بڑا مشکل ہے. مجھ سے پوچھتے تو میں کیا کہوں؟ میں تو اسمبلی کے اندر نہیں ہوں اور نہ میں ایسی اسمبلی میں بیٹھنا چاہتا. یاد رکھیے گا اگر میں اسمبلی کے اندر ہوتا میں استعفیٰ دے کے باہر آ جاتا. سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ آپ وہ وہی جمہوری, وہ آپ جمہوری چاہتے ہیں نا تو جمہوری روایات کو رکھیں. یعنی ایسی اسمبلی میں کیا کرنا ہے؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھئی اب تو جس طرح کی ترامیم پاس ہو گئی ہیں چپ کر کے چھوڑ دیں, چھوڑیں اسمبلی کو. 1 ارب تک جو ہے وہ پے کیا گیا. بھائی وہ اربوں روپے کی گیم تھی. کس نے پے کیا؟ اب یہ خریدا. اچھا مجھے تو پتا ہے ان لوگوں کا, میرے سے نام مت ہی پوچھے. نام سوری میں نہیں بتا سکوں گا, لیکن بہت سے لوگوں کا. مفاہمت کا بادشاہ تھا بھائی یہ چھوڑ دے, مفاہمت کا بادشاہ خود نہیں یہ کام کرتا ہوتا, کرندے ہوتے ہیں آگے پیچھے کام کرنے والے, اور لازمی نہیں مفاہمت کا بادشاہ ہے. یہ دوسری طرف کرپشن سے لتھڑی ہوئی سیاسی جماعتوں میں لوگ بیٹھے ہیں. صرف حسن و زرداری ذرا سامنے آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اس حمام میں سبھی ننگے.